بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہاں انڈیا میں ابھی رات ہے، صبح ہوتے ہی وہ نارمل ہو جائے گی، تب میں اس کے دماغ میں جا کر اس سے بات کر سکوں گا۔ اسے ایک نیا موبائل فون دلواؤں گا تاکہ رات کو جب بھی وہ اب نارمل رہے تو فون کے ذریعے مجھ سے بات کر سکے۔ اس وقت وہ کہاں ہوگی؟ وہ ممبئی گئی ہوئی ہے۔ میں بھی صبح کی فلائٹ سے ممبئی جا رہا ہوں۔ اس بار اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ علی، پارس اور پورس انڈیا میں ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کرو وہ کن شہروں میں ہے۔ بس کل ایک دن کی بات ہے، وہ دن کے وقت نارمل رہے گی، شام ہوتے ہی اب نارمل ہو جائے گی تو میری مرضی کے مطابق ان تینوں بہن بھائیوں کو پہلے ممبئی میں، پھر دہلی میں اور پھر دوسرے شہروں میں تلاش کرے گی۔ مجھے یقین ہے کل رات کو ہی ہم ان تینوں تک پہنچ جائیں گے۔ نیومی کرسٹل واقعی سونے کی طرح انتہائی مکار اور تیز ترار ہے۔ ایسی عورت کو ہماری تنظیم میں میرے زیر اثر رہنا چاہیے۔ میں نے تو کوشش کی تھی، اس لیے اسے اپنی معمولہ بھی بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے آپ تک پہنچاتا وہ کمبخت ہاتھ سے نکل گئی۔ جمالہ واقعی ہمارے بہت کام آنے والی لڑکی ہے۔ وہ ان کو کہیں چھپنے نہیں دے گی، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گی۔ آپ اطمینان رکھیں، جمالہ مجھے اپنا بہترین دوست سمجھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے، میں اس سے بڑے بڑے کام لے سکوں گا۔ جمالہ ہمارے لیے آکسیجن کی طرح بہت اہم ہو گئی ہے۔ تم ممبئی کب پہنچ رہے ہو؟ میں ابھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، 6 بجے کی فلائٹ ہے۔ دن نکلتے ہی 7:30 بجے ممبئی پہنچ جاؤں گا۔ وہ جمالہ کے پھیر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کبھی نہیں جان سکتے تھے کہ نوچے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ پارس اور الپا کے پاس ممبئی میں تھی۔ بہت عرصے کے بعد ماں باپ بیٹی آ ملے تھے، اس لیے رات کو دیر تک جاگتے رہے اور آپس میں ہنستے بولتے رہے۔ الپا نے کہا، بیٹی وہ بہروپیہ تمہارے پیچھے پیچھے یہاں پہنچے گا، کیا تم اس سے ملاقات کرو گی؟ پارس نے کہا، اگر اس سے ملنے جاؤ گی تو ہم سے بچھڑ جاؤ گی، کچھ ایسا کرو کہ 2-4 روز ہمارے ساتھ بھی گزار سکو۔ میں پہلے گرینڈ ماما آمنہ سے ہدایت لوں گی، وہ جو کہیں گی اسی پر عمل کروں گی۔ الپا اور پارس جانتے تھے کہ دادی اور پوتی روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں۔ پارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، بیٹی تم اپنی دادی سے رابطہ کرو، پھر جو بھی بات ہو ہمیں صبح بتاؤ، اب ہم سونے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ انوشا نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پھر آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اپنی دادی کے پاس پہنچ کر بولی، السلام علیکم۔ آمنہ نے خوش ہو کر کہا، وعلیکم السلام، مجھ سے ہدایت حاصل کرنے آئی ہو؟ یس گرینڈ ماما، کل وہ ممبئی پہنچنے والا ہے، میں اسے کترانا چاہتی ہوں، کیا یہ مناسب رہے گا؟ وہ تمہارے ذریعے میرے پوتے عدنان تک پہنچنا چاہتا ہے۔ صرف یہ بات عدنان تک محدود ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، تم اسے آئندہ بھی بھٹکاتی رہتی، لیکن وہ میرے دوسرے بچوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت جناب تبریزی سے ہدایت حاصل کرتی ہوں، تم میرے پاس ہی رہو۔ آمنہ نے جناب تبریزی سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، اعلیٰ حضرت کیا آپ مصروف ہیں؟ نہیں، میں دادی اور پوتی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جب انسان طاقت اور وسیع اختیارات کے غرور میں حد سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے، تب قدرت اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جمالہ کے ذریعے تمہاری تمام اولاد کو اور خصوصاً فرحات کو اپنے زیر اثر لے آئیں، جبکہ قدرت کو یہ منظور نہیں ہے۔ آمنہ نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ قدرتی حالات ہمارے موافق ہیں۔ اب آپ فرمائیں، انوشے کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے انوشے کو مخاطب کیا۔ وہ بولی، میں حاضر ہوں اعلیٰ حضرت۔ انہوں نے کہا، تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس بہروپیے کے اندر جا سکتی ہو، اسے عارضی طور پر دماغی کمزوری میں مبتلا کرو اور نیومی کرسٹل کو اس کے پاس پہنچا دو۔ اس طرح وہ بہروپیہ تمہارے راستے سے دور ہو جائے گا۔ اب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ دادی اور پوتی ان کے دماغ سے چلی آئیں۔ انوشا نے خوش ہو کر کہا، آئی لو یو گرینڈ ماما، اب تو میں اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ کچھ روز گزاروں گی، خوب انجوائے کروں گی۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے دادی کا بوسہ لیا، پھر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ فراٹو اور نیومی کرسٹل یوگا میں مہارت رکھتے تھے، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتے تھے، لیکن روحانیت کے دوش پر آنے والی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے فراٹو کے پاس پہنچ گئی۔ پھر یہی ہوا، اسے ایک ذرا شبہ نہ ہوا کہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی اس کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ وہ جہاز کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انوشا کے بزرگوں نے اسے اس کے اندر پہلی بار جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ اس سے پہلے الپا نے جتنی معلومات حاصل کی تھیں، وہ ساری معلومات اسے بھی حاصل ہونے لگیں۔ اس کے خیالات پڑھ کر حیران ہو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، گرینڈ پا، اعلیٰ حضرت اور گرینڈ ماما نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں خیال خوانی کے ذریعے اس بہروپیے کے اندر جا سکتی ہوں۔ ابھی میں نے اس کے چور خیالات سے ایسی حیرت انگیز اور ناقابل یقین معلومات حاصل کی ہیں کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میری پوتی مجھے یہ بتانی آئی ہے کہ اس بہروپیے کا اصلی نام کلیم الدین بابر ہے۔ یس گرینڈ پا، اور یہ کہ اس کا تعلق ایک خفیہ تنظیم ڈپلیکیٹس مافیا سے ہے اور اس مافیا کا سربراہ برین ماسٹر ہے۔
اس نے جلدی سے کہا یس پاپا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جمالہ سمجھ کر ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، اپنا اسیر بنا کر اپنے زیر اثر لا کر تم سے اہم کام لینا چاہتے ہیں۔ فی الحال عدنان، علی، پارس اور پورس کو کسی بھی طرح اپنے شکنجے میں لے کر مجھے کمزور بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے بولی، او گرینڈ پا، اب واقعی ٹیلی پیتھی کی دنیا کے انسائکلوپیڈیا ہیں، دنیا جہاں کی معلومات آپ کے اندر نقش رکھتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹی، میری مصروفیات اور حالات مجھے دور تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ چلو اچھا ہے کہ تم نے بہروپی بابر کے چور خیالات پڑھ لیے، اب کیا کرنے والی ہو؟ وہ کل کلکتہ سے ممبئی میرے پاس ہی آ رہا ہے، میں اسے راستے سے بھٹکا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، کوئی پریشانی ہو تو مجھے یاد کرو۔ وہ پھر بابر کے اندر آ گئی۔ وہاں صبح کی چائے پیش کی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک ایک گھونٹ چائے پی رہا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ابھر رہی ہے، جمالہ نارمل ہو رہی ہوگی، چائے پینے کے بعد اس کے دماغ میں پہنچوں گا، اسے اپنے آنے کی خوشخبری سناؤں گا۔ انوشے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو آہستہ آہستہ کمزور بنا رہی تھی۔ چائے کا آخری گھونٹ پینے کے بعد وہ کچھ کمزوری محسوس کرنے لگا۔ انوشے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر رہی تھی کہ وہ کئی گھنٹوں تک دماغی کمزوری میں مبتلا رہے گا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، اس اندیشے میں مبتلا ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، کیا میں کمزور پڑ رہا ہوں؟ کیا میرا دماغ کمزور ہو رہا ہے؟ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اس نے دماغی توانائی کو آزمانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن پر کٹے پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا اور بکھلا کر طیارے کی چھت کو تکنے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک وہ خیال خوانی کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ فوراً ہی برین ماسٹر کو اس کمزوری سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیسے کرتا؟ خیال خوانی کے قابل ہی نہیں رہا تھا اور پرواز کے دوران موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ایئر ہوسٹس وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، تم نے میری چائے میں کیا ملا دیا ہے؟ اسے پیتے ہی میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تمام مسافر اسے چونک کر دیکھ رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ایک مسافر نے پوچھا، تم کمزور ہو گئے ہو تو اتنی زور سے کیسے چیخ رہے ہو؟ اب وہ کیا سمجھاتا کہ وہ اس وقت غصے کی شدت سے چیخ پڑا ہے، ورنہ حالت تو یہ تھی کہ اور زیادہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ نڈال سا ہو کر گرنے کے انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے رحم طلب نظروں سے مسافروں کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر، میں نے یہی چائے تمام مسافروں کو بھی پلائی ہے، لیکن کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک مسافر نے کہا، یقیناً تم کسی مرض میں مبتلا ہو یا تم پر کسی طرح کا دورہ پڑتا ہے۔ اب وہ کسی کو کیسے یقین دلاتا کہ وہ مریض نہیں ہے، اسے مریض بنا دیا گیا ہے۔ پہلا سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ کس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا کہ اسے کمزور بنا کر کون اس کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن اندر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ ایئر ہوسٹس کا ساتھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہا تھا، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو کوئی دوا دی جائے، مسافروں میں کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، میں بھی معلوم کرتا ہوں۔ پراٹو نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی چاہیے، مجھے اب ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ انوشیا سے دماغی کمزوری میں مبتلا کرتے ہی نیومی کے اندر پہنچ گئی تھی۔ اس کے چور خیالات پڑ رہی تھی۔ اسے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جنیوا جانے والی ہے، وہاں اس کے دادا کے ساتھ کچھ عرصے تک رہنے والی ہے۔ انوشیا بھی معصوم تھی، اسے ایسی باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم بھی تو اس کی عمر سے زیادہ کام لے رہے تھے اور حالات بھی اسے زیادہ سے زیادہ تجربات سکھا رہے تھے۔ بہرحال اس نے نیومی کے ذہن میں فراٹو کے بارے میں سوچ پیدا کی۔ وہ سوچنے لگی، وہ بہروپیہ کہاں ہے؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے رابطہ نہیں کر رہا، کیا اس نے عدنان کو ٹریپ کرنے کا خیال چھوڑ دیا ہے؟ نیومی نے احتیاطاً شیوانی اور عدنان کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ دونوں خیریت سے تھے اور اس کی خفیہ پناہ گاہ میں آرام کر رہے تھے۔ انوشے بڑی آسانی سے معلوم کر چکی تھی کہ نیومی نے ان ماں بیٹے کو برما کے ایک علاقے میں چھپا کر رکھا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ ماں بیٹے جہاں بھی ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے۔ اس نے نیومی کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ فراٹو سے رابطہ کرنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا، لیکن الپا کے اہلکاروں نے کلکتہ میں ہی اس بہروپیہ کا فون چھین لیا تھا، لہذا رابطہ نہ ہو سکا۔ نیومی یہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس وقت انوشے کی روحانی ٹیلی پیتھی کے زیر اثر ہے۔ اس نے اس کی مرضی کے مطابق خیال خوانی کی پرواز کی، پھر بڑی آسانی سے اس بہروپیہ کے اندر پہنچ کر حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا دماغ کمزور ہوگا اور اسے وہاں جگہ مل جائے گی۔ وہ اسے مخاطب کرنے سے پہلے اس کے چور خیالات پڑھنے لگی، اس کی پوری ہسٹری معلوم ہو رہی تھی۔
برین ماسٹر کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں برین ماسٹر اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان کیسی رساکشی شروع ہو چکی ہے۔ وہ تینوں کوما میں ہیں، ابھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کے ہاتھ لگیں گے۔ نیومی کو پورا یقین تھا کہ وہ فرات 2 کو اپنا معمول اور تابعدار بنا سکے گی، اس لیے وہ نہایت اطمینان سے اس کی اور برین ماسٹر کی ہسٹری معلوم کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جہاز کی سیٹ پر نیم دراز تھا۔ اسی وقت نیومی کی آواز سن کر ایک دم سے چونک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، ہائے فرہاد۔ جس فرہاد کو دنیا جانتی ہے وہ کبھی یوں چوہے کی طرح پکڑا نہیں گیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، نیومی تم نے مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا ہے، تم بہت ذلیل ہو، کمینی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ایسی حالت میں آدمی گالیاں دیتا ہے اور کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے تمہیں دماغی کمزوری میں مبتلا نہیں کیا، بس تمہارا مقدر ہی خراب تھا۔ پتہ نہیں چائے پینے کے بعد کیسے کمزور پڑ گئے۔ میں تمہارے اندر آتی جاتی رہوں گی اور معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ جب یقین ہو جائے گا کہ تمہارے دماغ میں صرف میں ہی داخل ہو سکتی ہوں تو پھر تمہیں بڑے پیار سے اپنا غلام بنا لوں گی۔ اس نے تڑپ کر کہا، نہیں تم ایسا نہیں کرو گی، ہم دوست ہیں۔ دیکھو پچھلے دنوں یہ طے کیا تھا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے کو ٹریپ نہیں کریں گے، بلکہ دوست بن کر ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔ میں تم سے زیادہ بحث نہیں کروں گی، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو، میں تمہاری حفاظت کرتی رہوں گی۔ میری حفاظت نہ کرو، فار گاڈ سیک یہاں سے چلی جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے ایک چانس دو، ذرا سنبھلنے دو۔ آج تک دوستوں نے دشمنوں نے کبھی فرہاد کو اس طرح گڑگڑاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم کیسے فرہاد ہو؟ پہاڑ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس حالت میں بھی سر بلند رکھو، کیوں ایک عورت کے سامنے جھک رہے ہو؟ میں پہاڑ نہیں ہوں، ذرہ ہوں، فار گاڈ سیک مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوں، تم پر تنوی عمل نہیں کر رہی ہوں، اپنا غلام نہیں بنا رہی، دیکھو تم کتنے آرام سے ہو۔ جہاز ممبئی پہنچ کر رن وے پر اتر رہا تھا۔ وہ بولا، میں خوب سمجھ رہا ہوں تم مجھے یہاں گہری نیند نہیں سلا سکو گی، مجھ پر عمل نہیں کر سکو گی، اس لیے مناسب جگہ اور وقت کا انتظار کر رہی ہو۔ تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ یہ لو میں جا رہی ہوں، تم آرام سے رہو، اب نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میرا مذاق اڑا رہی ہو، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، میں جتنا جانتا ہوں خاموش رہ کر میری نگرانی کرتی رہو گی۔ وہ بول رہا تھا، ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ مسافر جہاز سے اتر رہے تھے۔ اس نے اسٹیورڈ سے کہا، میرے لیے ایک ویل چیئر منگوائی جائے، میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد ویل چیئر پر بیٹھ کر لگیج ہال سے گزرتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا ممبئی پہنچتے ہی کسی پی سی او کے ذریعے برین ماسٹر سے رابطہ کرے گا، وہ اسے فوراً ہی تحفظ دے گا۔ وہ سوچنے لگا، اگر نیومی واپس جا چکی ہے تو تھینکس گاڈ، وہ چلی جائے تو اچھا ہے، پھر واپس نہ آئے۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گیا تھا، پھر ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، مجھے پرل ہوٹل میں پہنچا دو۔ وہ ایئرپورٹ سے ہی فون کے ذریعے برین ماسٹر سے رابطہ کر سکتا تھا، لیکن ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہوٹل پہنچ کر فون کرنا چاہیے۔ ہوٹل میں پہنچ کر ایک کمرہ لینے کے بعد اس نے سوچا، اب کمرے کے اندر جا کر آرام سے بیٹھ کر برین ماسٹر سے بات کروں گا۔ وہ لفٹ کے ذریعے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا، پھر وہاں پہنچ کر بیڈ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی ذرا آرام کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہیے، نیند پوری کرنے کے بعد برین ماسٹر سے بات ہوگی۔ پھر وہ ایک دم سے الجھ کر بولا، میں خوب سمجھ رہا ہوں نیومی، تم میرے اندر ہی ہو، ایئرپورٹ سے یہاں تک فون کے ذریعے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی۔ اوہ گاڈ، اب میں کیا کروں، تم سے پیچھا کس طرح چھڑاؤں؟ وہ بولی، تم یہ تو سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے تمہارے چور خیالات کے ذریعے تمہاری اور ماسٹر کی پوری ہسٹری معلوم کر لی ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، ہاں تم بہت کچھ معلوم کر سکتی ہو اور کر بھی چکی ہو، پلیز مجھ سے دوستی کرو، سمجھوتا کرو۔ تمہارے خیالات نے بتایا ہے کہ برین ماسٹر کے ذریعے جمیلہ بہت ہی اہم ہے، اس کے ذریعے تم فرہاد علی کی ایک بیٹی اور 3 بیٹوں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو، عدنان تک بھی پہنچ سکتے ہو۔ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے بھی ٹریپ کرو گے اور ماسٹر تک پہنچاؤ گے۔ وہ مجھ جیسی تیز ترار ٹیلی پیتھی جاننے والی کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں وہ ایسا چاہتا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، تمہیں کبھی ٹریپ نہیں کروں گا، کبھی اس کے پاس نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ گہکا لگانے لگی، پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے اسے تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا۔ وہ اس کے اندر خاموش رہ کر بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی وہاں چھپا ہوگا۔ وہ اس پر تنویمی عمل کرنے کے دوران میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ اس نے اس کے ذہن میں یہ باتیں نقش کی کہ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ بھول جائے گا کہ نیومی کرسٹل اس کے اندر آئی تھی اور اس نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔
نہ اسے یہ بات یاد رہے گی اور نہ ہی ماسٹر کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت کا غلام بن چکا ہے۔ اس نے دستور کے مطابق ایک مخصوص لب و لہجے کو اس کے ذہن میں نقش کیا اور حکم دیا کہ جب وہ اس لب و لہجے کے ساتھ آئے گی تو اسے کبھی محسوس نہیں کرے گا، لیکن جب نیومی کی حیثیت سے آئے گی تو وہ سانس روک کر اسے بھگا دیا کرے گا۔ اس طرح اسے یقین ہوتا رہے گا کہ نیومی نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا تابع دار ہے۔ وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ جہاز میں چائے پینے کے بعد کمزوری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ سفر کے دوران بھی صحت مند تھا۔ ممبئی ایئرپورٹ سے ہوٹل تک آیا تھا کیونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے کمرہ کرائے پر لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ ایسے وقت نیومی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انوشے اس کے اندر موجود ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق وہ فرار 2 کو ہپنوٹائز کر رہی ہے۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ نیومی کو پوری طرح اطمینان حاصل نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ شبہ تھا کہ فرار 2 کے اندر کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ہے جو خود کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود اس نے اپنا کام کیا تھا اور اب نتیجے کی منتظر تھی۔ بس ایک امید تھی کہ کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جمائلہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اب نارمل ہو چکی ہوگی، ممبئی شہر میں کہیں فرار 2 کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے جمائلہ کی آواز اور لب و لہجے کو یاد کیا، پھر اسے گرفت میں لے کر خیال خانی کی پرواز کی۔ انوشے کے اندر پہنچنا چاہا تو سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں۔ انوشے اپنا لب و لہجہ بدل چکی تھی۔ اس کی دادی آمنہ نے اس سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا تم نے اس بہروپیے کے اندر جا کر اسے راستے سے بھٹکا دیا ہے، اب وہ تمہاری طرف نہیں آ سکے گا، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، لہذا روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کے اندر نہ جاؤ۔ اگر کوئی کسی اور وجہ سے دماغی کمزوری میں مبتلا ہو تب اس کے اندر جا سکتی ہو۔ فی الحال جمائلہ کا لب و لہجہ ترک کر دو اور اپنا لب و لہجہ اختیار کر لو۔ اس نے اپنی دادی کی ہدایت پر عمل کیا تھا، جس کے نتیجے میں نیومی بھٹک رہی تھی اور اپنی مطلوبہ جمائلہ تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جمائلہ کے لب و لہجے کو درست طریقے سے گرفت میں نہیں لے رہی ہے۔ بابت نیومی نیند سے بیدار ہوگا تو وہ بھی جمائلہ کی طرف جائے گا۔ ایسے وقت وہ اس کے اندر چھپ کر رہے گی۔ وہ جمائلہ کو برینڈ ماسٹر تک پہنچانے کی تدبیر کرے گا اور ایسی کسی بھی تدبیر پر وہ اسے عمل کرنے نہیں دے گی۔ نیومی کی بہت بڑی کامیابی اور خوش نصیبی تھی کہ اس نے بابر کو اپنا تابع دار بنا لیا تھا۔ دیکھا جائے تو اسے کوئی قدم قدم پر کامیابیاں حاصل ہو رہی تھی، جیسے خوش نصیبی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ ایک تو اس نے عدنان اور شیوانی کو حاصل کر لیا تھا اور بڑی کامیابی سے انہیں چھپا کر رکھا تھا، دوسری طرف علی کو بھی اپنے زیر اثر لا کر اسے حیدرآباد دکن پہنچا دیا تھا۔ اس طرح میری 2 بڑی کمزوریاں اس کے ہاتھ آ گئی تھیں اور آج سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل ہو رہی تھی کہ وہ دوسری صبح جنیوا میں مجھ سے ملنے والی تھی، میرے ساتھ ہفتوں اور مہینوں رہنے والی تھی۔ جب زندگی کے ہر مرحلے پر کامیابی ملتی رہتی ہے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مغرور ہو جائے اور ہمیشہ کامیاب ہوتی رہے۔ قدرت کے قانون کے مطابق کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی مقدر بنتی رہتی ہے۔ اسے ایک ذرا ناکام بنانے کے لیے قدرت نے انوشے کو اس کے اندر پہنچا دیا تھا۔ اس نے اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ عدنان اور شیوانی برما کے ایک علاقے میں بڑے آرام سے وقت گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، انوشے کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ ماں بیٹے کے معاملے میں مداخلت نہ کرے، وہ جہاں ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے تاکہ شیوانی اپنی مختصر سی زندگی بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی گزار سکے۔ انوشے نے نیومی کے چور خیالات پڑھ کر دوسری بات یہ معلوم کی تھی کہ علی کو حیدرآباد دکن کے ایک علاقے میں پہنچایا گیا ہے۔ انوشے کو صرف عدنان اور شیوانی کے معاملے میں پابند کیا گیا تھا، اس لیے وہ ان سے دور رہی لیکن علی کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے کلام پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی۔ اس کے ساتھ ہی علی کا ذہن جیسے روشن ہو گیا، تاریکی چھٹ گئی، ترمیمی عمل کے تمام اثرات ایک دم سے زائل ہو گئے۔ وہ ایک بیڈ پر آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پچھلی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ کس طرح ہوٹل کی لفٹ میں تھی اور وہاں اس سے حادثہ پیش آیا تھا۔ ایسے وقت کسی ٹیلی پیتھی جانے والے یا والی نے اس حادثے سے فائدہ اٹھا کر اس پر ترمیمی عمل کیا تھا اور اسے اپنی معمولہ بنا لیا تھا۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس پر عمل کرنے والی نیومی ہی تھی۔ یہ بات صرف انوشے جانتی تھی اور اسے اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق اپنی زبان بند رکھنی تھی۔ اس نے ہمیں بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ بڑی خاموشی سے علی کے پاس پہنچی، اسے عمل کے اثر سے نجات دلائی، پھر وہاں سے چلی آئی۔ علی نے اس کمرے سے باہر آ کر دوسرے کمرے میں ایک عمر رسیدہ خاتون کو ایک شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ خاتون نے اس کو دیکھتے ہی کہا، او بیٹی یہاں بیٹھو، کیا تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ وہ بولی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور میں یہاں کیسے آئی؟ انہوں نے ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھا، پھر اس شخص نے کہا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہاری ماں ہے، ہم نے تمہیں ایک بیٹی کی طرح رکھا ہے، پھر یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔ تم لوگ مجھے کہاں سے لائے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟
اسے بتایا گیا کہ وہ حیدرآباد ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی، یہاں ان کے ساتھ آرام سے رہے گی۔ علی ان کا بیان سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی، جس نے مجھے ٹریپ کیا ہے وہ جب بھی آئے میں سانس روک کر اسے بھگاؤں گی تو وہ اپنے علاقاروں کے ذریعے مجھ پر حملے کرے گا۔ سب سے پہلے مجھے یہ جگہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ وہاں سے جانے لگی۔ ان دونوں نے دروازے پر آ کر راستہ روکتے ہوئے کہا، بیٹی اس طرح ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہمارے بیٹے کو آنے دو۔ آپ دونوں نے مجھے بیٹی کہا ہے، عزت و آبرو سے یہاں رکھا ہے، اس لیے میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گستاخی نہ کروں تو راستے سے ہٹ جائیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس مکان سے باہر آ گئی۔ اس نے ان عارضی ماں باپ کے خیالات سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ کس شہر کے کس علاقے میں ہے۔ اس نے مکان سے باہر آ کر مجھے مخاطب کیا۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا، بیٹی تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ میں اس وقت حیدرآباد دکن میں ہوں، اس انجانے شہر میں دماغی طور پر حاضر رہنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ ایک بڑی رقم میرے پاس پہنچائیں اور یہاں کی کسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹ حاصل کریں۔ میں سسٹر اور پارس کے پاس ممبئی جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں وہیں جانا چاہیے، انوشا بھی وہیں پہنچی ہوئی ہے، میں ابھی سارے انتظام کرتا ہوں۔